الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. بیماری ذکر کرنے سے پہلے اللہ مؤکد کرتے ہیں اس کو قسموں کے ساتھ. گھوڑوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے میرے رب نے بیان فرمایا بل عادیات ضبحا. قسم ہے میں اللہ کریم کو ان گھوڑوں کی جو ہام ہام کے دوڑنے والے، ہاؤک ہاؤک کے بھجن والے، نسن والے، دوڑن والے. ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کے پیغمبر سے نسبت کتنا کمال رکھتی ہے. گھوڑوں کی نسبت بھی پاک پیغمبر کے ساتھ ہو جائے، پاک پیغمبر کے یاروں کے ساتھ ہو جائے، اللہ ان گھوڑوں کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے. ان جہاد کے اندر بھاگنے والے گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں میرے رب کریم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. 5 حالتیں بیان فرمائی اللہ کریم نے. پہلی حالت میں اللہ قسم کھانا انہاں گھوڑیاں دی جنہاں گھوڑیاں دے اندر پہلا قسم کے ہاؤک ہاؤک کے ہانپ ہانپ کے دوڑن والے، نسن والے. مجاہد جہاد کرتے ہوئے انہاں نوں بھجاندا ہے، نساندا ہے. ساہ نال ساہ نہیں رلدا انہاں گھوڑیاں دا. ہاؤک دے لیکن پھر بھی اپنے مالک وال کدے غصے والی نگاہ نہیں دیکھتا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. پھر پتھریلا علاقہ آ جائے، سخت زمین آ جائے، پتھر دے اتے اپنے سم مار مار کے چنگاریاں وچوں نکلدیاں نے، پیر زخمی ہو جاندے. لیکن زخمی پیراں دے نال چنگاریاں نکلن دے باوجود بھی رکدے نہیں. جس مہم تے مالک نوں دوڑاندا جاندا ہے، بھجدا پیا ہے، ساہ نال ساہ نہیں رلدا پر پرواہ نہیں. پیر سم زخمی ہو گئے، چنگاریاں نکل رہی نے پر پرواہ نہیں. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ساری رات انہوں نے نساندا ہے گھوڑیاں نوں، ساری رات سفر کرتا ہے تاکہ صبح سحری دے وقت غفلت دی حالت دے اندر میں اپنے دشمن دے اتے جا کے حملہ کر کے کامیاب ہو جاواں. غفلت دی حالت دے اندر انہوں سنبھلن دا موقع. حدیث پاک میں ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح سحری دے وقت غارت دری کرتے سن تاکہ دشمن کو سنبھلن دا موقع. صبح سحری دے وقت کسی بستی کے قریب گئے، کان یتسمع الاذان. اذان وال کن لگاندے سن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فإن سمع اذانا امسک وإلا فأبارا. اگر اس بستی وچوں اذان دی آواز آوندے ہاں تے آپ سمجھدے سن کہ یہ بستی مسلمان ہے، یہ بستی اس واسطے مسلمان کے خلاف کا جہاد ہے نہیں. رک جاندے سن کہ یہ ساڈا اصل مقصود تے منزل نہیں. وإلا فأغارا. یہ انتظار کے باوجود بھی اذان کی آواز کو نہیں آئی، پھر سحری کے وقت ہی
غفلت کی حالت کے اندر تاکہ سنبھل نہ سکن حملہ کر کے اس بستی کو فتح کر لیں. ایک ایک بات پیغمبر دے حالت اور بول دے اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. حدیث واقعہ کی سنے ہم نے تسی کان لمبے سجا کے اس بستی کے قریب پہنچ کے اذان کی آواز آوے تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کی بستی. یہ اذان نہیں سنتے تا پتہ لگتا پاک پیغمبر کو کہ یہ مسلمان نہیں یہ کافر کی بستی ہے. معلوم ہوا عالم الغیب دوڑے اللہ ورنہ تے کان لا کے اذان سنن کی ضرورت کوئی نہ آئی. آپ ہی آگ دیتے آئے مسلمانوں کی بستی پہ آئے کافر کی بستی. فالمغیرات صبحا صبح سحری کے وقت اپنے گھوڑیاں دے اتنے سوار ہو کے ساری رات دوڑا دوڑا کے سحری کے وقت جا کے دشمنوں دے اتنے حملہ کرنے والے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. جتنا لمبا سفر ہے گھوڑیاں دوڑا دوڑا کے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کھڑا کرتا ہے. گرد و غبار اٹھتا ہے وہ گھوڑے پرواہ نہیں کرتے. میری اکھاں وچ گرد و غبار آتا پیا ہے, میرے کنا دے وچ غبار تے مٹی پاؤندی پئی ہے, میرے منہ تے میرے نک دے سوراخاں دے اندر غبار آتا پیا ہے, میرا جسم سارا گرد و غبار آتا پیا ہے, میرے پیر تے پنڈلیاں ساریاں مٹی دے نال لت پت ہوندیاں پیاں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں, سارے جسم دے اتے منہ دے اتے اکھاں دے اندر کنا دے اندر پورے جسم دے اتے مٹی تے گردا غبار پے رہا ہے پر گھوڑیاں نو پرواہ. فَوَسَطْنَ بِهِ جماع. پنجویں حالت بیان فرمائی او مالک اپنے گھوڑے دے اتے اپنا اسلحہ تان کے تلوار تیر کمان نیزہ ڈھال لے کے اپنے دشمنوں دیا صفاں دے اندر جا کے اپنے اس گھوڑے نو گھسا دیتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جمعًا. تے او گھوڑا بھی پیچھا نہیں ہٹتا چاہے تیر تلوار دے زخم دے چہرے تے آوے پرواہ کوئی نہیں, اکھاں دے اندر تیر پہ لگدے پرواہ کوئی نہیں, کوئی منہ دے اتے آ کے نیزے یا تلوار دا زخم لگتا ہے پرواہ کوئی نہیں, کوئی تلوار پیراں تے پنڈلیاں تے ٹنگاں تے لگدی پئی ہے, سارا جسم زخمی ہے خون دے نال لت پتے پر پرواہ کوئی نہیں. کس واسطے وہ گھوڑا سمجھتا ہے کہ آج اسے دن واسطے تے میرے مالک نے میرے دانے کھوائے, اسے دن دی خاطر تے میرے سامنے ہر قسم دیا نعمتاں رکھیاں, میرے پانی پلایا, دھوپاں تو چھوڑ کے میرے چھاں دے اندر بنیا. اس واسطے کہ جدوں اس نو اپنے دشمن دے خلاف ضرورت پوے اس ویلے میں دے کم آواں. اج جدوں اینو ضرورت پے گئی اگرچہ میرے پیر زخمی سونگ پھٹ گئے پر میں اپنے مالک نو کدے پریشان نہیں کراں گا. میرے جسم دے اتے جے زخم تے گرد و غبار پے رہا ہے مینوں پرواہ کوئی نہیں, میرے جسم دے اتے تیر تلوار دے زخم آ رہے ہیں مینوں پرواہ کوئی نہیں. اس واسطے کہ نمک حرامی بڑھتی ہے, اے میرا مالک اشرف المخلوق ہو کے میں گھوڑے کی خدمت کرے, کدے میرے سامنے پانی رکھے, کدے گھاس رکھے, کدے دانے رکھے, کدے میری خدمت کردیا میری لیز سے میرا قد ساتھ کھڑا کرتا ہے, کدے میرے سامنے کوئی نعمت رکھتا ہے کدے کوئی نعمت رکھتا ہے. اس واسطے کہ جدوں اس کو میری ضرورت پڑے میں کام میں امیداں تے
بندہ اللہ فرماندے نے